بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی آپ کی جو ہے RPSC کے سلیبس کی سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے سارے ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے احتشام حسین۔ انہیں آپ کو آپ کے سلیبس میں تنقید نگار کی حیثیت سے پڑھنا ہے۔ چلیے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ماہل میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں؟ اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں۔ ان کی تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کی انہوں نے۔ 1932 کے آس پاس ان کی ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 1912 میں۔ کہاں پر؟ اعظم گڑھ کے ماہل نام کے گاؤں میں، اور اعظم گڑھ اور الہ آباد میں ہی ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ 1932 کے آس پاس ان کی ادبی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابتدا میں افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی انہوں نے کہی تھیں۔ بعد میں تنقید پر توجہ کی، کیونکہ احتشام حسین کا جو نام ہے وہ تنقید میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور 1938 میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد مقرر ہوئے۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے کیا کیا؟ ایم اے کیا، اور 1938 میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد رہے تھے۔ 1952 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی مدد سے امریکہ اور انگلستان کا سفر بھی انہوں نے کیا تھا۔ 1961 میں الہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ انتقال ان کا کہاں ہوا تھا؟ الہ آباد میں ہی ہوا تھا۔ اعظم گڑھ میں پیدائش ہوئی ہے، اور اعظم گڑھ اور الہ آباد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور الہ آباد میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ کب؟ 1972 میں۔ احتشام حسین نے علم و زبان سے متعلق جان ویمز کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ ان کی موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے، اسے یاد رکھیے گا، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ ویرانے، سفر نامہ، ساحل اور سمندر، یہ ان کا سفر نامہ ہے، کے نام سے شائع ہوا۔ بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی، ہندی میں اور اردو ادب کی تاریخ، یہ اردو ساہتیہ آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب ہے۔ کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، تنقید کو صرف ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے والے ویڈیو میں کہ تنقید صرف کسی پر برائی یا نکتہ چینی کرنے کا نام نہیں ہے، پر یہ اس زمانے میں اس وقت میں لکھی ہے، تو اس لیے اس کا موضوع جو عنوان ہے کیا ہے؟ اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس، یعنی کہ اس کی برائیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پر کسی چیز کی برائی بھی ہم کب بتا سکتے ہیں؟ جب اس پہ گہرائی سے دلیلوں کے ساتھ انہوں نے اس پہ مطالعہ کیا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا۔ ان کا جو امپورٹنٹ جو ان کی تصنیف ہے وہ کون سی ہے؟ جان ویمز کی، جو انہوں نے ترجمہ کیا ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، اور ان کا جو سفر نامہ ہے ساحل اور سمندر، یہ دونوں خاص ہیں اور امپورٹنٹ ہیں امتحان کے اعتبار سے۔ احتشام حسین کے اصل میدان کیا ہے؟ تنقید ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں، ڈرامے بھی کہے ہیں، لیکن ان کا اصل جو میدان ہے جو ان کا وہ ہے فن، وہ تنقید میں انہوں نے تباہ آزمائی کی ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے شروع سے وابستہ رہے، اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے، لہٰذا اپنی تنقیدی تحریروں میں انہوں نے اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کیسے؟ زندگی اور ادب کے جو مسئلے ہیں انہیں جوڑ کر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تنقیدی مضامین کے متعدد موضوع شائع ہوئے ہیں، چند کے نام یہاں درج ہیں جو خاص ہیں: تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقیدی اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے بچوں امتحان کے اعتبار سے۔ ان سب میں دیکھیے گا آپ، اور جو آ رہا ہے نا جہاں، وہ کس کی ہے؟ وہ احتشام حسین کی ہے۔ ایک بار انہیں ہم پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو تصنیف ہوتی ہیں وہی خاص اور اہم ہوتی ہیں۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، یہ خاص ہے۔ ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر۔
इनका जो पेश नज़र मज़मून है एतबार नज़र से माखूज़ है। इसमें रतन नाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद के मशहूर मज़ाहिया किरदार खोजी का तज्ज़िया किया गया है। ये जो खोजी है यही आपके आरपीएससी के निसाब में है, तो इसलिए आपको ये भी आपके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है कि आप एतबार के नज़र से माखूज़ है। इसमें रतन नाथ सरशार के नावल था ना, फसाना आज़ाद किसका नावल है? रतन नाथ सरशार का। इसी नावल का एक मज़ाहिया किरदार है खोजी, इस पर इन्होंने तज्ज़िया किया है, गहराई से मुताला करके इस पर तनकीदी नज़रिया इन्होंने अपना कायम किया है। तो ये एहतशाम हुसैन के मुताल्लिक़ चंद बातें थी जो आपके निसाब में शामिल है। तो आप उम्मीद करते हैं हम कि आप इसे पढ़ेंगे और आपके आने वाले इम्तिहान में आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। जब आप बच्चों हर एक वीडियो को देखते जाएं और उससे नोट्स बनाते जाएं आप साथ ही साथ, तो जब हम रिवीज़न वाला हमारा दौर शुरू होगा सिलसिला, तो आपको बहुत उसमें सहूलियत होगी, आसानी होगी। आप मौज़ू या लेसन का नाम डालते जाएँ और जो इम्पॉर्टेंट आपको बताया जाता है आप उसे नोट डाउन करते जाएं। जब आप रिवीज़न करेंगे आप ख़ुद देखेंगे कि आपको इससे कितना इस्तिफ़ादा हासिल होगा और कितनी सहूलियत हासिल होगी। तो इनकी जितनी भी ये तनकीदी किताबें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो ये वाली बात लिखी है कि रतन नाथ सरशार का फसाना आज़ाद जो नावल है उसका ही किरदार है खोजी, ये आपके निसाब में शामिल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि खोजी किसका किरदार है, कैसा है। आगे हम इसका मुताला करेंगे, इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए इम्तिहान के एतबार से। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। शुक्रिया।